الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم علیہ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ڈٹھے ورگ قرآن دے خول سارے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ڈٹھے ورگ قرآن دے خول سارے تے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے او میاں کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے تے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا اے آزم اللہ والے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا آپ نے کیا خوب لکھا آپ فرماتے ہیں میں مریا تے میرے بہن تے بھائی تے میری میت تے نیر وہان لگے میرے نال سچیاں محبتاں کرن والے اور اپنے ہاتھی مٹیاں پان لگے میں رو کے آکھیا او ذرا ٹھہر جاؤ تے مینوں کلیاں چھڈ جان لگے غیب تو آئی ندا نصیر گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے کملی والے تشریف لے آن لگے لوکاں مینوں
ओ मियां आन डराया कि रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया उथे ओने आना, पर मैं सुनिया उथे ओने आना, ओ जिंद माडे कमली काली, ओ मैं सुनिया उथे ओने आना, ओ जिंद मोडे कमली काली, उच्चियां लंबियां लाल खजूरा अते पत्तर उन्हां दे सावे, ओ जिस दम नाल बरीत है साडी, ओ जिस दम नाल प्यार है साडा, ओ किधरे नजर न आवे। बेली बेली हर कोई आखे, बेली बेली हर कोई आखे, ते मैं भी आखा बेली, ओए उस दम दा बेली न कोई जदों जासिया जान अकेली, ओए उस वेले दा कोई ना बेली, ओ जदों जासिया जान अकेली, ते मरना मरना हर कोई आखे, ते मैं भी आखा मरना, ओ मरना मरना हर कोई आखे, ते मैं भी आखा मरना, ओ जिस मरने विच मेल न होवे, ओ जिस वे मरने विच मेल न होवे, उस मरने नो की करना, वो जम जम आवे मौत ज़हूरी, ते मेरिया अखियां बंद ना करना, ओ जम जम आवे मौत ज़हूरी, ते मेरिया अखियां बंद ना करना, ओ शायद मेरा आका आवे। बुलंद आवाज के सुभान अल्लाह। ओ शायद मेरा आका आवे, ते मैं दीदार हजूर दा करना, ले ओ यार हवाले रब दे, ते मिल ले जांदी वारी, ते इस मिलने नो याद करे से, ते इस मिलने नो याद करे से, तेरो से उमरा सारी।
الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، درے پنجے تن پہ صدا کر رہا ہوں، میری علاج رکھنا اے رب محمد، میں تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کریم خدا فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کس چیز سے؟ اللہ فرماتا ہے خوف دے کر، خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ، اور جو ہے وہ مال میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، من الاموال والانفس والثمرات، اور اللہ فرماتا ہے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، فرمایا جس نے اس پر صبر کیا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، انہیں خوشخبری سناؤ۔ کیسے؟ اب بھوک ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، کھانا موجود نہیں ہے، اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تو نے اگر رات کو کھانا دیا تھا صبح نہیں ملا تو اللہ تیرا شکر ہے، تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ وہ بھی تو ہے جنہیں تو رزق عطا فرماتا ہے اور وہ تیرا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تو نے ایک وقت کا کھانا دیا ہے میں نے کھایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب یہ بندہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، اس کو صبر والے کو میری طرف سے بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتہم، اور وہ لوگ جن کے اوپر مصیبت آتی ہے اور مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو اللہ تو نے عطا کیا تھا تو نے لے لیا ہے، اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان بندوں پر میں خدا بھی راضی ہو گیا ہوں، فرشتوں تم بھی راضی ہو جاؤ، ان کے لیے جنت میں محل تیار کر دو۔ پھلوں میں کمی، اگر جو ہے وہ اس مرتبہ زراعت میں جو ہے وہ کھیت میں کمی آئی ہے، پھل میں کمی ہو گئی ہے، یا جو ہے وہ کاروبار کرتے ہوئے کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ اگر جو ہے وہ بچہ، بیٹا، باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹی، ماں یا بہن فوت ہو گئی ہے تو فرمایا صبر کرے، وہ چوری ہو گیا ہے فرمایا صبر کرے، اگر تکلیف میں ہے فرمایا صبر کریں، اگر مصیبت میں ہے فرمایا صبر کریں، اگر پریشانی بھی ہے فرمایا صبر کریں، اگر بیماری میں ہے فرمایا صبر کریں، اگر بھوک میں ہے فرمایا صبر کریں، اگر پیاس کی شدت ہے فرمایا صبر کریں، اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آ چکی ہے فرمایا صبر کریں، صبر کریں، اور جب تم صبر کریں گے تو پھر اس پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا جیسے بیٹا اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، بیٹی اس دنیا سے پردہ کرتی ہے تو کریم خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں زمین سے کیا لائے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں باغیچہ جو تھا، فلاں باغ جو تھا، فلاں جو گلشن تھا اس کی ایک کلی توڑ کر آئے ہیں، ایک پھول توڑ کر آئے ہیں، ایک درخت اکھیڑ کر آئے ہیں اور اس درخت کا پھل ابھی کچا ہے وہیں پر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ جس باغیچے کی کلی تم نے توڑی ہے اس باغیچے میں رہنے والوں کا کیا حال تھا؟ جس باغیچے کا پھول تم نے توڑا ہے بتاؤ ان کا کیا حال تھا؟ جس باغیچے کا تم نے درخت جڑ سمیت اکھیڑ لیا ہے بتاؤ اس گھرانے کا کیا حال تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ کہہ رہے تھے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ یہ باپ تو نے دیا، تیرا تھا تو نے لے لیا، بیٹا تیرا تھا میرا تھا تو نے دیا تو نے لے لیا، بیٹی میری تھی تیری بندی تھی تو نے دی تھی تو نے لے لی ہے، اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں خدا عرشوں پر بیٹھ کر میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں، جنہوں نے صبر کیا ہے، باپ پر صبر کیا ہے، ان کے لیے بھی جنت میں محل تیار کر دو، اور جس باپ نے بیٹے کے صدمے پر صبر کیا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے، اس کے لیے بھی محل تیار کروا دو۔ فرمایا جس نے اپنی بیٹی کے لیے صبر کیا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار کر دو۔ اور جب محل بن جائے، محل تیار ہو جائے، اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ کریم خدا فرماتا ہے پھر یہ کرنا ہے، ایک تختی لے جاؤ اور اس تختی کو اس محل کے اوپر نصب کر دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، تعریف کیا گیا یہ فلاں شخص کا گھر ہے جس نے دنیا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور صبر کیا ہے۔ اللہ کا ذکر اور صبر اور شکر کیا ہے کس میں؟ وہ میں نے پہلے باتیں گنوا دی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، بھوک پر بھی، پیاس پر بھی، مال میں کمی پر بھی، عذرات میں کمی پر بھی، اور جو ہے وہ اولاد کی کمی پر بھی، اس پر بھی صبر کیا، اور اس پر اجر یہ ہے اللہ گھر بنا دیتا ہے جنت میں، محل تیار کروا دیتا ہے جنت میں۔ جب یہاں سے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام پائیں گے، وہ انعام کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، آرائش کی زندگی ہوگی۔ اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنے محبوب محمد کی امت کے لیے بنائی، یہ اپنے محبوب محمد کی امت کے لیے ہے۔ اب اس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جب بندہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ختم کہاں سے ہے، قرآن خوانی کہاں سے ہے، گٹھلیاں شریف پڑھنا کہاں سے ہے، ذکر و اذکار کرنا کہاں سے ہے، قرآن پڑھنا کہاں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا کہاں سے ہے، دعائے مغفرت کرنا کہاں سے ہے، اس کے لیے کچھ پکانا بانٹنا کہاں سے ہے، اس کے لیے کچھ تقسیم کرنا کہاں سے ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ سوال آج سے نہیں، یہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، قیامت آ جائے گی یہ سوال چلتے رہیں گے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ جو ہمارے بڑے گزرے ہیں حضور عبد القادر جیلانی گیواری والے پیر اس کا جواب دے چکے، حضور معین الدین چشتی اجمیری جن کی ایک نظر سے لاکھوں جو ہے وہ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، وہ جواب دے چکے، داتا گنج بخش علی اجمیری جن کو کم و پیش 1000 سال ہو گیا اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، وہ جواب دے چکے، حضرت خواجہ جو ہے وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ، ملتان کی پہچان شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، اس کا جواب دے چکے اور دیتے آئے ہیں، اور ہر دور کے عالم دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ لیکن سوال کرنے والے وہ کرتے رہیں گے، جواب دینے والے دیتے رہیں گے، اور احصال ثواب کرنے والے احصال ثواب کرتے رہیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں بھائی یہ کیسے؟ بھائی جو فوت ہوا ہے اس کے اوپر دیگیں پکانا، اس کے اوپر لاکھوں کا قرض لے کر اٹھا کر اس کے رسمات کرنا، یہ قرآن نے نہ فرض کی ہے، یا نہ نبی کے فرمان نے فرض کی ہے، نہ اولیاء عظام نے فرض کی ہے، یہ ہم نے اپنے دل سے فرض کر رکھی ہے، جس کا ثواب نہ ہمیں دنیا میں ملتا ہے، نہ قبر میں ملتا ہے، نہ حشر میں ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے اور نیت تمہاری یہ ہے کہ چودھری صاحب کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، نماز تم پڑھتے ہو، حالانکہ نماز فرض ہے، کم و بیش 720 مرتبہ قرآن میں حکم آیا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو،
720 मरतबा, और आदम से लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी को नमाज माफ नहीं है। सब नबियों ने नमाज पढ़ी है, आदम से लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। किसी सूरत में, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। अगर बंदा सफर में है, नमाज माफ नहीं है। बंदा तकलीफ में है, नमाज माफ नहीं है। बंदा परेशानी में है, नमाज माफ नहीं है। बंदा मरने पर है और आखिरी स्टेज पर है, नमाज का वक्त हो गया है, जबान बंद हो चुकी है, नमाज की माफी नहीं है। आंख बंद हो चुकी है, नमाज की माफी नहीं है। अगर दिल चल रहा है तो नमाज की माफी नहीं है। हुक्म है दिल के साथ वहीं पर पड़े पड़े अल्लाह की बारगाह में क़याम भी करो, रुकू भी करो, सुजूद भी करो, दिल के साथ कि मैं अब क़याम की हालत में हूँ, अब मैं रुकू की हालत में हूँ, अब मैं सजदे की हालत में हूँ, अब मैं तशहुद की हालत में हूँ, अब मैं सलाम फेरने लगा हूँ, अब मैं अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। किसी जगह पर माफी है? नहीं है। रोजे की माफी है, फर्ज रोज़ों की माफी है। फरमाया सफर पर हो, रोजा छोड़ दो। जब जो है वो गैर रमजान आएगा तो उस वक्त वो रोजों की कज़ा रख लो। फरमाया बीमार हो, रोजा नहीं रख सकते, शुगर है, ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार जो है वो इंसुलिन या बार बार जो है वो कोई दवाई लेनी पड़ती है जान के लिए, फरमाया तुम नमाज और रोजा छोड़ सकते हो। जब सेहत याब हो जाओ, फरमाया रोजा रखो। छोड़ने का तो वक्त मिला ना, लेकिन नमाज ऐसी है, फरमाया चाहे तुम्हें शुगर के पेशेंट हो, चाहे दिल की बीमारी में मुब्तला हो, चाहे आंखों से अंधे हो चुके हो, चाहे तुम्हारे ऊपर फालिज टूट चुका है, चाहे तुम मैदान जिहाद में हो, काफिरों के साथ जंग कर रहे हो, फरमाया हालत जंग में भी तुम्हें नमाज माफ नहीं है। एक दस्ता खड़ा होकर काफिरों के साथ लड़े और एक दस्ता आकर अल्लाह की पाक बारगाह में एक रकात नमाज अदा करे, वो जाए और वो दस्ता जाकर काफिरों के साथ लड़े और दूसरा दस्ता वापस लौट आए, वो नमाज पढ़े और फिर ये जाकर मुकाबला करे और वो पहले वाला वापस आकर अपनी रकतों को मुकम्मल कर ले। नमाज की माफी बुलंद आवाज से कह दे, नहीं है। नमाज की माफी नहीं है, लेकिन रोजे की है। लेकिन फरमाया क्या? वही नमाज जो मैं असल जो बताना चाहता हूं, वही नमाज जिसकी माफी नहीं है। अगर आकर हमने नमाज पढ़ी है दिखावे के लिए, पता चले फलां को कि मैंने नमाज पढ़ी है, मैं बड़ा नमाजी हूं, पता चले कि मैं कारोबारी आदमी हूं तो लोग मेरे तरफ मुतवज्जे हों कि यार इस बंदे से सौदा लेना है, तो बंदा नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, अव्वाबीन पढ़ता है और नवाफिल अदा करता है, तस्बीह पढ़ता है, सारा कुछ करता है, ये बंदा ठीक है। अगर इस नीयत से नमाज पढ़ी है, फरमाया नमाज काबिल कबूल नहीं है। वो नमाज गंदे कपड़े में लिपेट कर आसमानों से हुक्म होता है इसको ऊपर ना लेकर आओ, फरिश्तों इसे वापस ले आओ, इस बंदे के मुंह पर मार दो, क्योंकि इस बंदे ने मैं खुदा के लिए नमाज नहीं पढ़ी बल्कि लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी है। हुजूर फरमाते हैं बुखारी की हदीस, अल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार किस पर है? नियत पर है। तो नमाज जैसी इबादत मुंह पर मार दिया। आप बताइए, एक बाप जो फोत हुआ है, पीछे बेटा उसका एक है, दो है, छोटे हैं, पीछे उसकी बच्चियां हैं, 2 है, 4 हैं, अब उसने वो पीछे छोड़े हैं। अब वो क्या होता है, अब उसके साले सवाब करने की खातिर, लोगों का नक रखने की खातिर उसके भाई भी कहते हैं नहीं नहीं वो फलां चीज बेच दे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, उन्हें पता चले कि हमने उसके मरने के बाद उसका तीजा, उसका साता, उसका 40वां बड़ा धूमधाम से किया है, उसका सालाना बड़े धूम से किया है, अच्छा खाना और अच्छा ये जो है वो पकाना हमने करना है ताकि बरादरी में हमारा पता चले। अब वो नाबालिग बच्चे हैं पीछे, अब वो कर्ज उठाकर वो पीछे बाप के वो पका रहे हैं, किसके लिए? ताकि लोगों में हमारी नाक रखी जाए। भाई उस भतीजे को, उन भतीजियों के ऊपर जोर डालकर, उस बाबी भरजाई के ऊपर जोर डालकर कह रहा है कि हमने अपने भाई के पीछे खाना बनाना है जो भाई ने जदाद छोड़ी है उसमें से, तो फिर हम कहें कि इससे सवाब मिलेगा।
بتائیے ذرا، میں نے مثال بڑی لمبی کر کے دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے، یہ نہیں کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا تھا، میں نے لمبی کر کے اس لیے دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ بھائی جو فرض نماز ہے جس کا حکم 750 مرتبہ کموں پہ یا 720 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اس کے بارے میں حکم ہے اگر دکھاوا کیا ہے فرض نماز آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ساروں نے پڑھی ہے، فرمایا اگر اس میں تم دکھاوا کرو گے کہ دیکھا جائے کہ میں نمازی ہوں، تو فرمایا تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے، عرشوں سے واپس اس زمین پر اس بندے کے منہ پر پلٹ دی جاتی ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ تو بتائیے ذرا، جو مستحب عمل ہے، جو ایک اچھا عمل ہے، جو ثواب دید عمل ہے، اگر اس میں ہم نے دکھاوا کیا، اس کے لیے ہم دکھاوے کے طور پر قرض اٹھا کر ایسا کام کیا، بتائیں ذرا اس کا ہمیں فائدہ ملے گا؟ اس قبر والے کو فائدہ ملے گا؟ اس حشر کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، جس نے ہمارے لیے شفاعت کرنی ہے، وہ نبی پوچھ لے بتاؤ تو صحیح، میں تو امت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، تم نے زحمت بنا دی؟ کیونکہ ہمارا نبی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہمارے نبی کی شریعت کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہمارے نبی کا پیار قرب کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اگر یہ جو سارا قرض اٹھا کر رہے ہیں، بتائیے وہ بندہ رحمت پر ہے یا اللہ اور اس کے محبوب کی دی ہوئی تکلیف زحمت پر آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو تکلیف دی نہیں ہے۔ یہ تکلیف جو لے رہا ہے، یہ تکلیف میں جو آ رہا ہے، تکلیف میں جو مبتلا ہو رہا ہے، یہ دراصل اس کی نفسیانی خواہشات ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ کیا سامنے کھانا رکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ تو ہم کہیں گے جائز ہے۔ کیا یہ لاکھوں کی دیگیں، یہ کھانا پکانا جائز ہے؟ ہم کہیں گے جائز اس صورت میں ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ اس کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، وہ قرض نہ اٹھائے۔ دراصل اس کا یہ ہو کہ وہ قرض نہ اٹھائے، مالدار ہو، ثروت مند ہو، وہ اس کی طاقت رکھتا ہو اور اس کسی کے آگے بھیک پھیلانے کے لیے نہ ہو، اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر قرض اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، یہ کر سکتا ہے پیچھے تو کرے، ثواب ملے گا۔ نیت اپنی ٹھیک رکھے کہ میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، دکھاوا نہیں ہے۔ غریب آئے تب بھی کھائے، امیر آئے تب بھی کھائے، بڑا آئے تب بھی کھائے، چھوٹا آئے تب بھی کھائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر غریب ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر آ رہا ہے، قرض آ رہا ہے، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ شالا کوئی مرے نہ، اگر مر جائے تو پھر کروایا نہ جائے، کیونکہ رشتہ دار پھر آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، یہ اسی سے بھی بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ کے اوپر ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہذا اس کے اوپر بھی شریعت نے درس دیا ہے۔ بھائیو، چنے لے لیں، 10 روپے کے چنے لے لیں، ایک پانی کا گلاس لے لیں، وہ پانی کا گلاس لینے کے لیے تمہیں دریائے نیل تک نہیں جانا، وہ گلاس پانی کا لینے کے لیے تم نے کوئی جو ہے وہ کروڑوں کا سفر نہیں کرنا، اپنے گھر کا پانی ایک گلاس لے لیں اور چنے سامنے رکھ لیں اور یہی قرآن پڑھیں، فاتحہ پڑھیں اور ہاتھ اٹھا دیں، اللہ یہ ثواب میں تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کا اجر امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور یہ ثواب اس مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں، یہ اس طرح ثواب پہنچے گا جس طرح یہ بڑا ثواب پہنچنے کا حق ہے۔ شریعت نے تو اجازت دے دی ہے نا۔ اب چھوٹی چیز کے اوپر بھی یہی ختم، یہی قرآن پڑھا جائے گا، اور بڑا لنگر بڑیے دیکھا ہوں گی پھر بھی یہی پڑھا جائے گا، اگر درمیانہ خرچہ ہوگا تب بھی یہی پڑھا جائے گا، ثواب وہی پہنچے گا جو نیت پر ہے۔ اب آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بلند آواز سے ایک مرتبہ سنا دے سبحان اللہ، بلند آواز سے برابر سبحان اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابی حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ بیٹھ جا، ابھی بیٹھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں
तोहफा हदिया एक दूध का प्याला लाया जाता है जो हजूर अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में लाया जाता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम के सामने हजरत अबू हुरैरा बैठे हैं। आप फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के पाक बारगाह में जो प्याला दूध का आया है ना, ये मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। ये प्याला दूध का अगर मुझे जाएगी। जाना नबी है हजूर अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया हमारे कामों को बुला कर ले आ। हजरत अबू हुरैरा गए, सारों को बुला कर लेते हैं, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, हजूर अलैहिस्सलाम आपको बुला रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम आपको बुला रहे हैं। जब सारे सहाबा हजूर के पाक बारगाह में चले जाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम वो प्याला मुबारक सामने रखते हैं और जो दिल ने चाहा, जो अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई दिल के ऊपर, क्योंकि हजूर का फरमान है कि महबूब उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म ना आ जाए। हजूर ने कुरान पढ़ा, जहां से हजूर का जी चाहा हजूर ने पढ़ा और उस प्याले के ऊपर पढ़कर हजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब इस तरह कर इन सारे दोस्तों को पिलाना शुरू कर दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी भूख की शिद्दत थी, मैंने सोचा कि ये प्याला दूध का काश मुझे मिल जाए, मैं सैर होकर पी लूंगा। पर हजूर ने सारे सहाबा को फरमाया, ऐ मैं अबू हुरैरा हर सहाबी को दूध पिला। फरमाया प्याला एक है और मैं पिलाता जा रहा हूं, पिलाता जा रहा हूं, पिलाता जा रहा हूं। फरमाया 360 सहाबा, 360 सहाबा ने वो प्याला दूध का पी लिया, वो फिर भी वैसे मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा अब इसे पी ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने पिया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाकर फरमाया, अबू हुरैरा परेशान क्यों होता है, इसे दोबारा पीना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने दोबारा पिया तो फिर हजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा परेशान क्यों होता है ना, जरा एक मर्तबा दोबारा इसको पी ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं यारो मैंने 3 मर्तबा पिया, सैर हो गया, मेरा पेट फुल हो गया। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा मैं नहीं पी सकता। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब जरा ये मुझे दीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने लिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने तनावल फरमा लिया और फरमाया, अबू हुरैरा देखा है इसमें बरकत कैसी आई है। तो ये हुजूर ने जो उसके ऊपर पढ़ा है दूध के प्याले के ऊपर, वो क्या है? वो कुरान था। बुलंद आवाज से कह दे कुरान था ना। तो अगर आज खत्म में हम अगर दूध का प्याला साथ पानी शामिल कर लें, साथ कुछ खाना रख ले, साथ कुछ मेवाजात रख ले, तो क्या इसके ऊपर कोई गलत बात हो सकती है? अब पानी की बात करें, जब गज़वे में पानी खत्म हो जाता है, हजूर फरमाते हैं कुछ है, हजूर एक मशकीज़े में थोड़ा सा पानी है। सब यही बात मुकम्मल करके बहुत बात आपका टाइम है। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। तो बस मैं वो बात समझाना चाहता हूं जो हमारे भाई ने की है कि कारी साहब इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। मैंने जो तमहीद बांधी है हमारा मौजू उसी पर थी, सबर के साथ भूख के साथ वहां से जो हमारा चला है मौजू वो ही खत्म पर है। अब बात को मुख्तसर इख्तिसार के साथ मुकम्मल करने लगा हूं। पानी खत्म हो गया, हुजूर ने फरमाया कुछ है या रसूलल्लाह है, फरमाया वो लेके आओ। जब मशकीज़ा लेके आ जाता है हजूर अलैहिस्सलाम उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, जो महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर कल्ब के ऊपर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, महबूब ने वो पढ़ा और अपना यदुल्लाह वाला हाथ उस मशकीज़े पानी में रखा और 5 जो है वो चश्मे जारी हो गए। फरमाया उस पानी में अल्लाह ने बरकत इतनी रखी, जितने जानवर थे उन्होंने भी पिया, जितने सहाबा थे उन्होंने भी पिया, जितनी सहाबियात थी उन्होंने पिया, और जितने मशकीज़े खाली हो चुके थे वो सारे के सारे भरे गए। और अल्लाह के महबूब की जुबान की तासीर की वजह से, कुरान की बरकत की वजह से वो पानी अभी भी महबूब के हाथों से जारी हो सारी था।
تو پتہ یہ چلا دودھ کے اوپر بھی کلام حضور کا پڑھنا ثابت ہے اور پانی کے اوپر بھی حضور کے کلمات زبان سے ادا کرنا ثابت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کھانا تیار ہے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اب لمبا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابو ہریرہ، اے میرے جابر، تو نے کھانا نہیں پکانا، پہلے میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ آٹا، وہ کھانا، وہ روٹیاں، وہ سالن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے جو چاہا اللہ کی توفیق سے وہاں پر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور کھانے میں ڈالا، اور پھر حضور نے دعا کی اور فرمایا اے اب جابر اب اس طرح کر، عورتوں کو اور ملا لے اور وہ روٹیاں بناتی جائیں اور میرے صحابہ کو کھلاتی جائیں۔ فرمایا 1.5 کلو آٹا تھا، 1.5 کلو، اور ایک سالن کی جو ہے وہ دیگچی۔ فرمایا جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا، روٹیاں بھی بن رہی ہیں، سالن بھی بن رہا ہے۔ اب جو سالن کے اوپر پڑا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے محبوب نے اپنے قرآن پڑھا۔ جو آٹے کے اوپر، روٹیوں کے اوپر پڑا ہے وہ کیا پڑا ہے؟ قرآن پڑا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر روٹیاں کھانا سامنے ہو، قرآن پڑھا جائے تو قرآن برکت دیتا ہے۔ اگر پانی سامنے ہو، قرآن پڑھا جائے، قرآن فائدہ دیتا ہے۔ اگر دودھ سامنے ہو، قرآن پڑھا جائے تو دودھ میں شفا اور برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے مرنے کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آجو پروگرام نہیں آج ٹائم ہے 11 بجے، 19 ٹائم ختم کر